الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی عبدہ الذی فضلہ بالعلم والاعجاز والبیان وعلى سائر اہلہ واصحابہ صلاة قائمة علی ممر الزمان اما بعد۔ حاجی جان محمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ مردوں کو جب تک غسل نہ دیا جائے تو اس کے پاس تلاوت نہیں کر سکتے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں جی، جب تک مردے کو غسل نہ دیا جائے تو اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر جو ہے نا وہ تلاوت کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس کے پاس بیٹھ کر تلاوت نہیں کرنی چاہیے، کسی دوسری کمرے میں یا کسی اور جگہ دور بیٹھ کر تلاوت کر سکتے ہیں لیکن اس کے پاس بیٹھ کر نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر مردے کو اچھی طرح غسل سے پہلے یعنی غسل نہ دیا گیا ہو، اچھی طرح کسی صاف کپڑے سے اس کے جسم کو ڈھانپ دیا جائے، بالکل اس کے اوپر کپڑا لپیٹ دیا جائے، تو پھر اس کے پاس بیٹھ کر بھی جو ہے وہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کپڑے پہ نہ لپیٹا گیا اس کو تو اس کے پاس بیٹھ کر غسل سے پہلے تلاوت کرنا یہ مکروہ ہے۔ البتہ جب غسل دیا جائے تو اس کے بعد جو ہے اس کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرنا یا اسے دور بیٹھ کر تلاوت کرنا ہر صورت میں جو ہے وہ جائز ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ قطر سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہو وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب کیا دے گا، اور جمعے کے دن دوسری اذان کے جواب کا کیا حکم ہے، دینا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں وہی کلمات کہنے چاہیے جو حدیث شریف میں آئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ویسے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو حدیث شریف میں جو کلمات آئے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ وہی کہنے چاہیے۔ اور یہ کلمات عام ہیں، چاہے کوئی مسجد میں ہو اذان ہو رہی ہو یا مسجد سے باہر ہو اذان ہو رہی ہو، دونوں صورتوں میں یہی جو کلمات ہے جو حدیث شریف میں وارد ہوئی ہیں یہی کہنے چاہیے۔ تو مسجد میں بھی ان کے جواب میں یہی کلمات کہنے چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جمعے کے دن جو دوسری اذان دی جاتی ہے اس کا جواب زبان سے نہیں دے سکتے، زبان سے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، دل میں دے سکتے ہیں لیکن زبان سے نہیں دے سکتے۔ جب خطیب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو اس کے بعد کوئی کلام جو ہے، کوئی نماز، نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی کلام ہے، بس خاموشی سے بیٹھ کر جو ہے نا وہ اذان سنی جائے، دل میں جواب دیا جائے اور خاموشی سے جو ہے وہ خطبہ سنا جائے۔ حاجی لال زادہ صاحب نے پوچھا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود ہے کہ نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل درود ہے، اس میں صلاۃ و سلام، درود اور سلامتی دونوں کے الفاظ موجود ہیں، لہذا یہ مختصر اور مکمل درود ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی درود جو ہے، جو درود کے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں، بہت سارے کلمات درود شریف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ پڑھنے چاہیے۔ سب سے بہتر درود جو ہے وہ نماز والا جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود مکمل ہے، بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بختیار افریدی نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہو تو کیا یہ آدمی قربانی کے لیے پیسے قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ اور یہ بات درست ہے یا غلط ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کے لیے کسی سے قرض لے لے اور وہ آدمی ان پیسوں کو 3 مہینے میں ادا کر سکتا ہو تو یہ کسی سے قربانی لے کر قرض لے سکتا ہے، قربانی کے لیے قرض لے سکتا ہے؟ خیر، سوال تو پوری طرح سمجھ نہیں آیا کہ کیا پوچھنا چاہتے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہو، وہ صاحب نصاب ہو، اب وہ قربانی کرنے کے لیے اس کے پاس نقد رقم نہیں ہے تو وہ کسی سے قرض لے گا، کسی سے قرض پکڑ لے گا، یا اس کے پاس جو سونا پڑا ہوا ہے وہ سونا بیچ دے، چاندی پڑی ہوئی ہے وہ چاندی بیچ دے، نصاب کو پہنچتی ہو، تو وہ یا قرض لے لے
تو قرض لے کر وہ قربانی کرے گا، قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ وہ قرض لے کر 3 ماہ میں اس کو واپس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، 1 سال میں واپس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو شرعاً ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ بس قربانی واجب ہے تو اس کے لیے وہ قرض لے گا اور قربانی کرنا اس کے لیے واجب ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔